صدقہ فطر کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کے روزے کامیابی کے ساتھ تکمیل تک پہنچانے کا شکرانہ ہے۔ شریعت نے ایک مقدس اور بابرکت طریقہ اس کے لیے بنایا کہ جب آپ نے یہ عبادت پوری کی، اور بڑی عبادت تھی، ایک مہینہ روزے رکھنا اور یہ ساری پابندیاں اپنے اوپر لاگو رکھنا، یہ جب آپ نے مکمل کیا تو اس کا آپ شکرانہ ادا کریں۔ بہت بڑا اجر آپ کو مل گیا ہے، بہت بڑی دوزخ کی آگ سے نجات مل گئی ہے، رحمتیں مل گئی ہے، مغفرت ہو گئی ہے، تو آپ یہ شکرانہ ادا کریں۔ یہ شکرانہ اس بات کی نشانی ہے کہ بندہ خوش ہو گیا ہے، بندے نے شکر ادا کیا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے اور میں شکرانے میں یہ صدقہ بھی دے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، امام بہقی نے اپنی مشہور کتاب حدیث کے سنن الکبریٰ میں، اور اسی طرح ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث نقل ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازم کیا تھا، کس لیے؟ یہ روزہ دار نے روزے کے دوران جو کچھ ایسی عبث کچھ کام کیے ہیں جو روزے کے خلاف تھے، جو کچھ اس نے ایسی باتیں کی ہے جو مناسب نہیں تھی، ان نامناسب چیزوں کے جو روزے کے اندر آئی ہے، روزہ کو وہ آلودہ کرتا ہے، تو ان ساری چیزوں سے طہارت کے لیے کہ روزہ ان سے پاک ہو جاتا ہے اور روزہ دار بھی پاک ہو جاتا ہے، وہ ساری چیزیں صدقہ فطر کے ذریعے معاف ہو جاتی ہے، تو یہ اس کے لیے ہے۔ اور دوسری بات فرمائی وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاکِین، یہ طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کے لیے کھانے کا کچھ ایک ذریعہ ہے، یعنی ظاہر بات یہ چیز مسکین کو دی جائے گی، جب مسکین کو دی جائے گی تو مسکین اسے کچھ اپنے لیے خریدے گا، کھانے پینے کی چیزیں خریدے گا۔ اس کا جو وقت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عید سے پہلے تک ہے، یعنی نماز عید کی ادائیگی سے پہلے تک یہ صدقہ فطر ہے، اور اس کے بعد پھر صدقہ ہے، عام صدقہ ہے پھر، اس لیے بہتر ہے۔ اس کا جو اچھا وقت ہے، مناسب وقت ہے، وہ یہ کہ جب عید کا اعلان ہو، یعنی چاند دیکھا جائے اور اعلان ہو کہ کل عید ہے، اس کا مطلب ہے روزے مکمل ہو گئے، تو تکمیل پر ہی شکرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس کا جو وقت ہے پھر آخری وقت وہ نماز عید سے پہلے تک ہے، کہ نماز عید ابھی شروع نہیں ہوئی تو آپ یہ فطرانہ ادا کر دیں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کو آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں، 1-2 دن پہلے دے دیں، بہت زیادہ پہلے نہیں، لیکن 1-2 دن پہلے بھی دے دیں، تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ اپنے لیے اگر کچھ خرید سکے تو یہ ایک دوسرا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اپنا اصل وقت ہے وہ یہی ہے۔ کیا دیا جائے؟ تو اس میں ایک پیمانہ ہے، وہ پیمانہ کھجور کا، کشمش کا اور گندم کا، جو کا۔ اس میں چاول کا بھی عربوں میں ایک رواج بن گیا ہے کہ وہ چاول کا وہ پیمانہ دیتے ہیں۔ یہ پیمانہ 1.25 سیر اور 2 کلو بن جاتا ہے، یعنی 1.25 سیر جو کہا گیا تھا اب وہ 2 کلو بن جاتا ہے، تو 2 کلو گندم یا 2 کلو کھجور یا 2 کلو کشمش یا 2 کلو چاول کے حساب سے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اور یہ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ قوت البلد کے حساب سے آپ دے دیں، یعنی یہ جو جنس آپ دے رہے ہیں، کون سی چیز کی وہاں لوگوں کو ضرورت ہے، مثلا گندم کھایا جاتا ہے، چاول کھایا جاتا ہے، جہاں کھجور کا استعمال زیادہ ہے تو وہاں اسی حساب سے دیا جا سکتا ہے۔ اس پہ میں یہ بھی بات ہے کہ یہ جنس میں دینا بہتر ہے اور نقدی دینا بہتر نہیں ہے، لیکن ہمارے ایک علماء نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ اس میں یہ دیکھا جائے کہ مسکین اور غریب کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے۔ اسی وجہ سے ہماری ہدایہ جو ایک فقہ حنفی کی ایک معتمد کتاب ہے، وہاں وہ لکھتے ہیں کہ وَالدَّقِيقُ أَوْلَى مِنَ الْبُرِّ وَالدَّرَاهِمُ أَوْلَى مِنَ الدَّقِيقِ، کہ اسی طرح گندم دینے سے بہتر یہ ہے کہ آٹا دے دے گندم کا، اس لیے کہ اگر آپ گندم دیتے ہیں تو گندم پہ وہ کیا کرے گا، وہ اگر کچھ گندم لے گا تو وہ کہاں سے پسوائے گا، وہ آج کل چونکہ یہ ممکن ہے بہت دور دور تک جانا پڑتا ہے اس کے لیے، تو ایک غریب آدمی مشکل میں پڑ جائے گا، تو اچھا ہے آپ آٹا دے دیں۔ اور لکھتے ہیں کہ وَالدَّرَاهِمُ أَوْلَى مِنَ الدَّقِيقِ،
اور اگر آپ نقد پیسے دیتے ہیں، اس زمانے میں دراہم تھے، درہم تھا، اب روپے ہے، نقد پیسے یہ RTC بھی بہتر ہے، اس لیے کہ غریب اس سے خود اپنی ضرورت کی چیزیں خریدے گا، تو اس میں یہ جواز موجود ہے کہ آپ نقد پیسے دے دیں، اور اسی کس حساب سے دینا ہے؟ جس حساب سے آپ دیں گے، تو آپ گندم کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، یعنی آج کل گندم کی قیمت کلو کتنے کا ہے، تو اس حساب سے بھی دے سکتے ہیں، آپ کھجور کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں۔ اجر کس کو زیادہ ملے گا؟ جس نے جو سب سے مہنگا والا دے دیا، یعنی جس نے غریب کے فائدے کا کام کیا، تو غریب کا فائدہ تو اسی میں ہے کہ آپ مہنگی ترین چیز میں اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، اس حساب سے آپ صدقہ فطر ادا کریں، تو اس میں غریب کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ رمضان المبارک میں بھوک کا احساس ہوا، تو ذرا بھوک میں آپ کھانا تقسیم کرو، بھوکوں کی ضرورتوں کو پورا کر دو۔ آپ کو پتہ چلا نا، جب آپ کو بھوک لگی تھی، دوسرے دنوں میں تو آپ کو بھوک نہیں لگتی، مالدار لوگوں کو ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، لیکن رمضان میں روزہ رکھا تو بھوک کا احساس ہوا۔ اب یہ شکرانہ ہے کہ دوسرے غریب اور مسکین لوگوں کے لیے بھی کچھ خوشی کا انتظام کیا جائے، تو عید الفطر کی خوشی بھی اور ساتھ ساتھ یہ غریب کی مدد بھی، دونوں کام اس میں ہو سکتے ہیں۔ صدقہ فطر سب لوگوں پر لازم ہے، گھر کے جتنے لوگ ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، نابالغ ہے، بالغ ہے، جو نماز فجر سے پہلے یعنی عید کی رات نماز فجر سے پہلے طلوع فجر سے پہلے پیدا ہوا، اس کا بھی یہ ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ آدمی صاحب نصاب ہو، اس پہ سال گزرا ہو، اس میں استطاعت شرط ہے کہ جس کی استطاعت ہے تو وہ اسی وقت صاحب نصاب ہے، اتنا کچھ ہے کہ وہ صدقہ فطر دے سکتا ہے تو وہ دے دے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی اس کے لیے بہت بڑا بچہ اور بہت بڑی برکت کا ذریعہ بنے گا۔ جو لوگ غریب ہے تو وہ غریب بھی اپنا صدقہ فطر دے دے، اور دوسرے لوگ غریب کو دے دے، تو جو مالدار لوگ ہیں وہ غریبوں کو دے دے، غریب دوسرے غریب کو اپنا صدقہ فطر دے دے، اور مالدار لوگ غریبوں کو دے دے۔ اس طرح یہ ہوگا کہ غریب نے بھی دے دیا لیکن غریب کو بھی مل گیا، تو اجر بھی مل گیا اور مسئلہ بھی حل ہو گیا، مشکل بھی پیدا نہیں ہوئی۔ اس کا مستحق وہ لوگ ہیں اس کے صدقہ فطر کے جو صاحب نصاب نہیں ہیں، یعنی جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو ان کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، اور اس میں چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی اس کو ادا کیا جائے۔ ظاہر بات ہے اگر وہ صاحب نصاب وغیرہ شرط ہم لگائے تو پھر اس میں چھوٹے بچوں نابالغوں پر تو نہیں ہے، لیکن یہ صدقہ فطر یہ صدقہ ہے، یہ خوشی بھی ہے، سب کا صدقہ بھی ہے، تو ہر ایک کی طرف سے ادا کیا جائے، اسی میں برکت بھی ہے، اسی میں خیر بھی ہے، اور جتنا زیادہ ادا کیا جائے اور اس میں سستی نہ کی جائے، یہ چونکہ بڑی اہم چیز ہے، کوئی سستی نہ کی جائے، غریبوں کو اس ادائیگی میں کوئی سستی بھی اور بخل بھی نہیں ہونا چاہیے، جتنا زیادہ سے زیادہ ادا ہو تو بہتر ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا